جب میں گھر سے باہر نکلی میں نے 6,000 کی جاب سٹارٹ کی, اور جس اونر کے پاس جاب کی نا وہ سر عام کہتا تھا آؤ میں نے تمہارے ساتھ لیٹنا ہے, میں نے تمہارے ساتھ لیٹنا ہے تو تمہاری سیلری انکریز کروں گا. کہاں جاب کری تھی آپ؟ کون سی جگہ میں تھی؟ گجرانوالہ پیس مال میں جاب کرنا سٹارٹ کر دی میں نے. کون تھا وہ بندہ؟ فیصل نامی ایک اونر تھا میرا, اور وہ ویسے ہی لڑکیوں کا بہت تھڑکی پن تھا, اور لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ میں اس پہنچ تک کیسے آئی ہوں. میں نے واقعی بڑا کچھ فیس کیا ہے, اپنا واقعی بہت کچھ فیس کیا. اور جب میں جاب پر آپ نے اس کو شٹ اپ کال نہیں دی؟ شٹ اپ کال میں نے دی, میں چھوڑ کے چلی گئی. میں نے اپنی مما کو اسٹریٹ فارورڈ بتایا, وہ کہہ رہا میرے ساتھ یہ کام کرو. ادارے میں شکایت نہیں کی؟ نہیں ایسی باتیں کر رہا ہے, ایسا نہیں نا, مطلب آئیڈیا ہی نہیں تھا نا, پولیس میں کمپلین, کوئی بھائیوں کو بولنا, کچھ پتا نہیں. تو مما نے بات کو رفع دفع کر دیا. مما کہتی چھوڑو آپ کہیں اور جوائن کرو نا. پھر اس بندے نے مجھ سے معافی مانگی, آپ میرے پاس آ جاؤ, میں آپ کو 10,000 دوں گا, 6,000 سے 10. اور مجھے بھی ضرورت تھی, مجھے ضرورت یہ تھی کہ میں بوجھ بن چکی تھی اپنی ماں کے اوپر, کیونکہ سیپریشن جب لڑکی کی ہو جائے نا تو پنجابی کا کہاورہ ہے کہ اس طرح بولتے ہیں کہ ویائیاں توڑن بوٹیاں, جو ماں باپ کہتے ہیں. تو وہ میں کہتی تھی کہ میں اپنی ماں کا سہارا بنوں, وہ مجھے سپورٹ کر رہی ہے. میں بھاگ آتی تھی. جسم فروشی میں جاب والے بھی کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ لیٹ ہو تو ہم آپ کو یہ دیں, میں بھاگ آتی تھی. میں کہتی تھی میں یہ کام نہیں کروں گی, میں اپنے کانفیڈینس سے آگے آؤں گی, میں کما سکتی ہوں. میں نے 10,000 سے 15 سے 20 میری پیس میں نیکسٹ پھر ایک باس ملے بہت اچھے. پھر انہوں نے میرا ساتھ دیا کہ آپ اچھی ڈیلنگ کرتے ہو, آپ اچھی ہو, اب میں آپ کو شاپ بنا کر دیتا ہوں, آپ کماؤ. میں وہاں پہ کماتی تھی اور پورا پیس میرے پیچھے تھا. کیا کماتی تھی؟ کیا کام کیا؟ بوتیک ڈریس ڈیزائنرز, کپڑے سیلز کرتی تھی. پورا پیس میرے پیچھے ہوتا تھا کہ یہ بٹنی کو نا ہم نے کرنا ہے, اور سب ایک ہوتے تھے. میں ان لڑکیوں کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ میں جو آج میرے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, میرا شوق تھا شروع سے ماڈل بننا. جب میں گھر سے جاب کرنے سٹارٹ ہوئی تو میں جب اپنی شاپ پہ کھڑی ہوتی مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی. وہ میرا خیر خواہ مجھے لگے. کہاں ملا؟ پیس میں. وہ کیا کرتا تھا؟ اسی نے مجھے جاب پر رکھوایا تھا. اچھا. اور وہ میرے ساتھ ہنستا تھا. ورڈز اس نے بھی بڑے گندے یوز کیے کہ میں تمہارے ساتھ ملوں گا تو تمہیں آگے جاب دلواؤں گا. یہ آج میں کھل کے بات کرنا چاہ رہی ہوں. ملاقات کروں گا, مطلب بستر گرم کرو گی تو میں تمہیں جاب دلواؤں گا. یس. میں نے پھر بولا کہ نہیں, میں کہ نہیں سر آپ نے جاب دلوانی آپ دلوا دیں, میں مجبور ہوں. میں سیدھی سی بندی, میں نے کہا مجھے ڈیورس ہوئی ہے, میری ماما کہتی ہیں آپ جاب کرو, میں کمانا چاہتی ہوں. اچھا اس بندے نے کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ ہنس رہا ہوں نا, تم واقعی بہت بھولی بھالی ہو, تم لوگوں کے ہاتھوں میں. وہ مجھے پھر اپنے فریم میں فٹ کر رہا تھا. تم بھولی بھالی ہو, تم لوگوں کے باتوں میں آ جاؤ گی اور تم چلی جاؤ گی آگے غلط کاریوں میں. میں اس کی محبت میں گرفتار. مجھے محبت ہونے لگ گئی کیونکہ میں نے کی نہیں تھی نا. مجھے محبت ہوئی کہ اس نے مجھے کھانا بھیج دینا, میرا حال چال پوچھ لینا, گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہہ دینا, بس اس کو میں محبت سمجھ بیٹھی. 5 سال وہ ریلیشن میرا چلا ایسے ہی. میری ماما مجھے کہتی رہی اب شادی کر لو. میں کہ نہیں کروں گی نا ماما, میں شادی نہیں کروں گی. آپ نے پہلے بھی تھی کوئی, میں نے شادی اس کے ساتھ کرنی ہے. وہ میرے ساتھ دعوے کرتا ہے محبت کے. تو آپ نے کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھایا 5 سال میں اس کے ساتھ؟ نہیں, سر عام کہتی ہوں نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دوستی یاری میں محبت ہو تو وہ بھی عزت کرتا تھا, میں بھی. وہ مجھے کہا کرتا تھا, میں نے کہا دیکھیں آپ مجھ سے شادی کر لیں, میں اچھا خاصا کماتی بھی ہوں, آپ کا گھر بھی چلے گا. محبت ہوگی نا, یہ اندھا عشق ہو گیا. یہ لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ عشق وشق کچھ نہیں ہوتا. جب مجھے محبت ہوئی 5 سال اس نے بولا میری ماما نہیں مانتی, میرے ابا کا یہ ہو گیا, میری بہنیں مر گئی. میں کہا جب آپ کی شادی ہوگی نا تب ابا بھی ٹھیک ہو جائے گا, اماں بھی. لڑکیاں ہمیشہ مرد کے پیچھے سب کچھ ماں باپ کو رد کر دیتی ہیں. میں نے کیا. میری ماما بیمار رہنے لگی 5 سال کے اندر. میری ماما کو زیادہ ہی طبیعت خراب ہو گئی. میں نے 4 ماہ اپنی ماں کی خدمت کی. 4 ماہ مجھے اللہ نے موقع دیا اپنی ماں کی خدمت کا. میں نے کہا اماں جی ہو گیا کہ وہ اس نے مجھے کہہ دیا تھا بیٹا یہ آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. میں نے کہا آپ غلط ہیں ماما, وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں,
4 ماہ کے اندر اس کی انگیج بھی ہو گئی, اس کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی. میں نے 4 ماہ اپنی ماما کی خدمت کی, ہاسپٹلائز رہی. بھائی گھر میں عیاشی کر رہے ہیں, بہنیں گھر میں بیٹھی کھا رہی ہیں, میں 4 ماہ اپنی ماں کی خدمت کر رہی ہوں, ڈائپر چینج کر رہی ہوں. ایک دن میں اپنی ماں کے پاس کھڑی ہوئی, میں نے پوچھا ماں آپ کی طبیعت کو ہوا کیا ہے؟ مجھے کہتی میں نہیں بچوں گی, تم نا اپنی شادی کر رہے ہو, تمہارے فیملی تمہیں ایکسیپٹ نہیں کرے. اچھا, آپ کی امی اس ٹائم کی ہیں جس ٹائم پہ ان کو یہ لگتا تھا کہ عورت کی, لڑکی کی جب جو ہے نا شادی ہو جائے تو پھر وہ بچ جائے گی, اس کا گھر بس جائے گا تو وہ بچ جائے گی, ادروائز اس کو دنیا عوام کھا جائے گی, ایسے ہی ہے کھا جائے. معاشرہ جو کھا جائے گا. اچھا پھر ماما جب ماما کی طبیعت خراب ہوئی, بایوپسی ہوگی, مطلب پتہ نہیں کیا کہ میں ڈاکٹروں سے جھگڑا کر رہی ہوں, میری ماما کو تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ میری ماں کو ایسے ہی کرتے جا رہے ہیں. مجھے کہتی کسی آرمی والے سے کر لو, ڈاکٹر سے کر لو. سب میرے عاشق ہوتے تھے, میں اتنی خوبصورت ہوتی تھی, ابھی بھی پیاری ہے میں اتنی خوبصورت ہوتی, عاشق ہوتے تھے. وہ کہتی تھی تم کر لو, میں کہتی تھی نہیں. کہتی بیٹا میں چلی گئی نا, پتہ تمہیں تب چلے گا کہ تمہارے اپنے کیا ہیں. تو بھائی بھابیاں کہتی تھی جا انو کاٹ دے, ہے بڑی مطلب گندی زبان یوز کرتے تھے. اچھا الاؤ نہیں ہے مجھے یہاں, گندی زبان کرتے تھے. ٹائٹس پہنتی تھی, وہ کہتے تھے یہ 2 نمبر ہے, یہ دھندا کرتی ہے. تو میری ماں کو پتا تھا, سب کو پتا تھا, میں سریعام کرتی تھی, محبت کرتی ہوں. میں نے کہا کرتی ہوں, شادی کروں گی اس سے. اور مجھے نہیں پتا چلا کہ 4 ماہ بعد میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا. مجھے پتا چلا اس کی انگیج بھی ہے, اس کی ڈیٹ بھی فکس ہوگی. جس دن میری ماں کا جنازہ تھا اس دن اس کی مہندی تھی, اس دن اس کی مہندی تھی. اور دسمبر میں نے 2 یار کھوئے ہوں, تو کیا بیتتی ہوگی اس عورت پہ. کہ ایک تو چلو ٹھیک ہے ماں ہے, ایک ہم سفر بن رہا ہے نا, وہ دھوکا مجھے بہت کچھ سکھا گیا, بہت کچھ, کہ محبت وبت کچھ نہیں ہوتی. یہ لڑکیاں جو غلط کاریوں میں پڑتی ہیں سب کچھ کر جاتی ہیں. پھر میں نے اسٹینڈ لیا اپنی ماما کی ڈیتھ کے 3 ماہ بعد, میں نے کراچی کا سفر روانہ کر لیا. کراچی چلی گئی. گھر والوں نے نکال دیا, گھر والوں نے نکال دیا. امی کی بات نکال دیا. گھر والوں نے نکال دیا کہ ہم تمہیں افورڈ نہیں کر سکتے, تم گندی ڈریس کرتی ہو. میں نے کیا گندی ڈریس کرنی, عام سا جو ٹائٹس ویئر کرتی تھی اور شارٹ شرٹس پہنتی تھی. میرا شوق تھا, میری ماما کے ہوتے بھی فیشن کیے میں نے. مگر میری بات سنیں, ایک یہ بھی تو بات ہے نا کہ ہمارے جو یہ جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں پر تو بالکل بھی اس چیز کو بہت ہی زیادہ عجیب سا سمجھا جاتا ہے کہ معاشرے کے حساب سے وہ بولتے ہیں نا. میں نے اس معاشرے سے بڑا کچھ سیکھا ہے. جب میں کراچی روانہ ہوئی نا تو میری بہنیں مجھے کہتی ہیں تم یہاں سے چلی جاؤ. میں کہتی ہوں یہ چیز غلط ہے. وہ مجھ پہ ہنس رہی ہیں, کہتی ہیں چلی جاؤ تمہارا یہاں. میں نے کہا میں بھی تو آپ کی بہن ہوں. کہتی نہیں تم اچھی نہیں تھی, تمہیں ڈیورس ہوئی ہے, تم اچھی نہیں تھی, وہ تمہیں چھوڑ گیا ہے. میں ان باتوں سے روتی اور پیٹتی تھی. آپ کو مطلب مورلی سپورٹ نہیں کیا آپ کی بہنوں نے؟ کسی نے نہیں کیا, الٹا وہ آپ کو یہ کہتی میرے بہن بھائیوں نے نہیں کیا. میں کراچی روانہ ہوئی, شوبز میں نے قدم رکھا. میری خالہ زاد بیٹے نے میرا بہت ساتھ دیا. جب میں نے شوبز میں قدم رکھا تو شوبز والے کہتے تھے ہمارا بستر گرم کرو. شوبز میں آپ نے ایکٹنگ کی ہے؟ میں نے اسٹل شوٹس کیے ہیں, میں نے کیٹلاگ شوٹس کیے ہیں, میں نے بڑے بڑے برانڈس کے شوٹ کیے ہیں. میرے تک نہیں پہنچے. وہ کہتے ہیں جب تک لیٹو گی نہیں. میرے اسکرپٹ کاٹ دیے, میرے مطلب ادھر سے جو میں نے ویب سیریز کی تھی انڈینس, جو میرے کریکٹر آتے تھے وہ میرے کاٹ دیتے تھے. آپ نے ڈراموں پہ بھی کام کیا؟ بالکل کیا. کس ڈرامے؟ کراچی میں سوتن ڈرامے میں بھی آئی ہوں, آغا شراز کے ساتھ آئی ہوں, سلیم مہراج کے ساتھ آئی ہوں, سہیل سمیر کے ساتھ. سہیل بھائی تو بہت اچھے ہیں, بہت اچھے, اتنے اچھے سہیل بھائی. آپ ان کو پوچھیے گا, ہمارا پوچھیے گا, سہیل بھائی سے ضرور پوچھیے گا. بہت پیارے, اسٹائل جو کراچی والا نا وہ کیا تھا. اچھا اب مجھے بتائیں, اب یہ جو آپ نے ڈرامے کیے, آپ نے کہا کہ ڈائریکٹرز وغیرہ بھی یہی کہنے لگے کہ میرا بستر گرم کرو. یہ کون ڈائریکٹر تھے؟ میں ہوں کراچی والی, مجھے بتائیے گا, بندوق کی نوک پہ اس کو میں سامنے کروں گی معاشرے کے. میں آپ کے ساتھ آج سے 8 سال پہلے مدد کروں گی. بتائیے مجھے کن لوگوں نے 8 سال پہلے مجھے جتنے بھی کالز آنی نا تو ہم آپ کو لیڈ کریکٹر دیں گے, نام نہیں یاد, ہر بندے نے یہ جو یاد ہوگا کہ ابھی کون سے ڈرامے چل رہے ہیں, ان کے کون سے ڈائریکٹر ہیں, یہ تو بتائیے کون ڈائریکٹر ہیں وہ جنہوں نے آپ کو اس طرح کی بکواس کی؟ سچ میں نہیں یاد, لٹرلی نہیں یاد. مجھے یاد ہے ہاں منا مشتاق ہے کوئی جو فوٹوگرافر ہے, جی علی کے بھائی ہیں جی, وہ میرے پیچھے پڑ گئے, تم بڑی خوبصورت ہو, تم اپنا شوٹ کرواؤ, میں تمہیں بندے دیتا ہوں.
جو جی علی کے بھائی ہیں, میں تمہیں بندے دیتا ہوں بندے دیتا ہوں, اور تم ان کو خوش کرو گی, وہ تمہارا پورٹ فولیو بنوائیں گے. تمہارا پورٹ فولیو کتنے کا بنے گا؟ 3.5 لاکھ کا. آپ ویسے منا مشتاق پہ کافی بڑا الزام لگا رہی ہیں, ثبوت ہے؟ الزام کیا, مجھے ملوائیں, میں کراچی چھوڑ آئی ہوں, میرے ساتھ جو بیتی ہے میں بتا رہی ہوں, الزام نہیں ہے, سچ. شوبز کا ہر بندہ, کراچی کا بہت بڑا نام ہے, منا مشتاق از اے بگ نیم, کراچی کے بہت بڑے فوٹوگرافر ہیں, ہر بندہ فیشن آئیکونک فوٹوگرافر. مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے, میرے ساتھ بیتی ہیں. وہ چل کے میرے پاس آ گیا, میرے سلون کراچی والے کل کو وہ اگر آگے چل کے انہوں نے کہا کہ آپ ان کا کچھ نام بھی کرے خراب کر میرے رہی ہیں, ساتھ ان کی عزت خراب کر رہی ہیں, تو کوئی عزت نہیں ہے, بتا رہی ہوں. ہوتا ہے شوبز فیلڈ میں جو لڑکیاں نیو جاتی ہیں نا, اس کو میں کہتی ہوں کہ بستر گرم میں نہیں کر سکتی تھی, مجھے نہیں شوٹ ملے, میں نے نہیں کیے, میں نے چھوڑ دیا, یہ شوبز ہی چھوڑ دی کہ میں تب اپنی کس طرح کی اسٹرگل, گھر والوں سے نکل گئی, ڈیورس ہوگی, محبت کی ماری ہوگی. نہیں تو یہ 1-2 کے بعد آپ نے کہا شوبز خراب ہے, اور بھی کوئی آپ کے ساتھ ایسے ایکسپیرینسز ہوئے؟